مسکان ہمارے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور میری بچپن کی دوست بھی۔ ہم دونوں کی دوستی کافی پرانی تھی۔ ہم بچپن میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن جوں جوں ہم بڑے ہوتے گئے ہم دونوں کے درمیان کے فاصلے بھی بڑھنے لگے اور وہ پردہ کرنے لگی تھی، اور اب ہم پہلے کی طرح کھل کر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ لیکن مسکان کو بچپن سے عجیب و غریب دورے پڑتے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ محلے والوں نے مسکان کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے، اس لیے مسکان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جس کو بھی پتہ چلتا کہ مسکان پر آصف کا سایہ ہے تو وہ مسکان کے گھر بھی نہیں جاتا۔ مسکان کے والدین نے اسے بہت سارے ڈاکٹرز اور عاملوں کو دکھایا، لیکن اس کے دورے ٹھیک نہ ہو سکے، اور کم از کم ہر مہینے ایک آدھ بار اسے دورے پڑتے رہتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ہی مسکان کو ایک بہت بڑا دورہ پڑا۔ اس کے والدین پریشان ہو گئے اور اسے ڈاکٹروں اور عاملوں کے پاس لے گئے۔ پھر بڑی مشکل سے مسکان کی حالت سنبھلی۔ مسکان کے والدین اکثر پریشان رہتے، اگر اس کی یہ حالت برقرار رہی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میری مسکان کے لیے محبت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، میں ہمیشہ کی طرح اس کو بہت چاہتا تھا، اور ہم کبھی کبھار گلیوں میں چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے، یا اگر کبھی ملنے کا موقع نہ ملتا تو ہم ایک دوسرے کو چھتوں پر خط لکھ لکھ کر رابطے میں رہتے۔ جس طرح میں مسکان سے محبت کرتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میں جلدی مسکان کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنے والا تھا، لیکن میرے رشتہ بھیجنے سے پہلے کچھ اور لوگ مسکان کا رشتہ لینے چلے گئے۔ وہ لوگ مسکان کے جنات اور آصف والی بات سے لا علم تھے، اور مسکان کے والدین خوش تھے کہ کم از کم بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی، اور مسکان کے والدین نے بھی۔ یہ مسکان کی آصف والی بات لڑکے والوں سے چھپائے رکھی۔ میں اور مسکان پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ میں مسکان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مسکان کے والدین نے جلدی شادی کا فیصلہ کیا، اور کچھ ہی دن بعد اس کی شادی تھی۔ جوں جوں مسکان کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میری حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مسکان کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور میں گلی سے باہر کھڑے ہو کر مسکان کو دیکھتا رہتا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مسکان کا نکاح تھا۔ میری حالت خراب تھی۔ مسکان کی شادی کا کارڈ مجھے بھی ملا تھا، اور میں اس کا نکاح اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ مسکان مجھے اپنے نکاح میں دیکھ کر ناراض ہوتے ہوئے بولی، تمہیں آج میرا دلہا بننا تھا اور تم یہاں ٹینٹیں لگوا رہے ہو کمینے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ دلہا اسٹیج پر آ گیا، مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میں سب کچھ خاموشی اور بے بسی سے دیکھتا رہا۔ نکاح شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے مسکان کو جنات کا شدید دورہ پڑا، اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ سب لوگ حیرانگی سے مسکان کو دیکھتے رہے۔ پھر مسکان نے مولوی کا گریبان پکڑا اور بھی کئی لوگوں کو مارنے لگی۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، مولوی بھی جلدی جلدی بھاگ گیا۔ مسکان زور زور سے چیختی چلاتی رہی۔ لڑکے والوں کو جب پتہ چلا کہ مسکان پر جنات کا سایہ ہے اور اسے اکثر یہ دورے پڑتے رہتے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اب گھر میں صرف مسکان اور اس کی فیملی کھڑی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ مسکان کے والدین پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مسکان کی سچائی سب کو پتہ چل چکی تھی۔ اب تو کبھی اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسی وقت میں آگے بڑھا اور مسکان کے والدین کے پاس چلا گیا اور ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں مسکان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات پر مسکان کے والدین خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ اسی وقت مولوی کو پھر بلایا گیا اور اس نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا، اور مسکان میری بیوی بن گئی۔